نازاد ازل ہے لیقات کا سیدہ فاطمہ. نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم. پھر آ گیا عشرہ محرم. حسین پھر یاد آ رہے ہیں جو ان پہ قربان ہے جان و دل سے، پھر ان پہ آنسو بہا رہے ہیں. غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے. غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے. یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے. یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے. زمانہ فخر کرے، کائنات ناز کرے، عمل سے پھر کوئی پیدا یہ امتیاز کرے. عمل سے پھر کوئی پیدا یہ امتیاز کرے. حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی نہیں. حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی نہیں. خدا کی دین ہے وہ جس کو سرفراز کرے. خدا کی دین ہے وہ جس کو سرفراز کرے. برادران عزیز، جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ ماہ محرم الحرام اور اس کے وہ ایام ہیں، یہ وہ دن ہے کہ جن دنوں میں اہل بیت اطہار اپنے گھروں سے دور، اپنے مدینہ پاک سے دور، رشتہ داروں سے دور، بے یار و مددگار اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے. جب بھی ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں تو بات یہ ہوتی ہے کہ اس ذکر کی اہمیت کو بھی سمجھا جائے. یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں، جو یاد میں بیٹھے ہیں، جن کے ذکر کو سن رہے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے. کیونکہ اگر اہمیت پتہ ہوگی تو پھر یقیناً اس ذکر کی بھی، اس میں بیٹھنا، اس کا کرنا بھی ہمیں اتنا ہی شوق دلائے گا، اتنا ہی دل اس میں لگے گا. برادران عزیز، دین اسلام اور اس دین میں کسی چیز کی اہمیت کو سمجھنا ہے، جاننا ہے کہ سب سے اہم کیا ہے، سب سے ضروری چیز کیا ہے، سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے. یہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ جس کا حکم قرآن میں ہے، جس کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں دیا، وہ حکم سب سے زیادہ ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ کے فرائض کیا ہے، تو بولا جاتا ہے اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، تو پھر نماز فرض ہے. سب سے زیادہ اعمال میں اس کی اہمیت ہے. اہمیت کیوں؟ کیونکہ اس کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. حکم کہاں پر آیا؟ قرآن مجید میں آیا. اس کے بعد پوچھے بھائی اور ایک کیا، اور کیا کرنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں نہیں، زکوٰۃ، روزہ، حج،
یہ حکم، یہ فرائض ہیں. تو فرائض، اس کی حکم کی اہمیت کیوں؟ کیونکہ یہ حکم کہاں آیا؟ قرآن مجید میں آیا ہے. اللہ نے دیا ہے. اللہ نے فرمایا تم نماز قائم کرو، تم روزہ رکھو، تم زکوٰۃ دو، تم حج کرو، تو پھر یہ فرض ہو گیا. اسی طرح اللہ رب العزت نے بار بار کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو. تو معلوم ہوا کہ ایمان کی اہمیت، ایمان کا حکم اللہ نے دیا، اس کی بڑی اہمیت ہے. تو اس تمام چیزوں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جس کا حکم اللہ دیتا ہے، اس کا حکم قرآن مجید میں آتا ہے، جس کی اہمیت قرآن مجید بتاتی ہے، سب سے زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے جو کلام مجید میں ہے. اب ذکر اہل بیت ہے، تو ہم آج یہ کوشش کریں گے کہ قرآن مجید ہمیں اس ذکر کے بارے میں کیا فرماتا ہے، اللہ رب العزت اپنے کلام میں کیا فرماتا ہے. کیونکہ اس کا کلام، اس کے لیے اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کلام میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں. اس کے اوپر ایمان رکھنا، اس پر یقین رکھنا ضروری ہے. تو اب وہ کلام ہمیں اہل بیت اطہار کے بارے میں کیا فرماتا ہے، اللہ رب العزت کا حکم اس سلسلے میں، اس مضمون میں کیا آتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں تو مشہور آیت کریمہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ رب العزت فرما رہا ہے اے حبیب آپ کہہ دیجیے، قُلْ آپ فرما دیجیے، لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا. کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، طلب نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت داروں سے محبت کرو. قرابت داروں سے محبت کرو، مودت کرو. برادران عزیز، اب یہاں پر معلوم تو یہ ہوا کہ حضور پاک سے اللہ حکم فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ لوگوں کو بتا دیجئے، آپ کی امت کو سمجھا دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ نہیں چاہتا. اب یہاں ذہن میں خیال آتا ہے کہ کس بات کا اجر، کس بات کا معاوضہ، کیا طلب ہے، کیا دینا چاہتے تھے اور حضور نے کیا چیز ٹھکرا دی. برادران عزیز، اس آیت کریمہ کے شان نزول کو سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. ہجرت ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تشریف آوری کہاں ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں ہوئی. حضور پاک کہاں تولد ہوئے؟ ولادت با سعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی. آپ کہاں کی نشو و نما کہاں ہوئی؟ آپ کہاں پر بڑے ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں ہوئے. آپ کے آباء و اجداد کہاں کے؟ مکہ مکرمہ کے ہے. اسلام کی دعوت سب سے پہلے کہاں دی؟ مکہ مکرمہ میں دی. لوگوں کو اسلام کی طرف کہاں بلایا؟ مکہ مکرمہ میں بلایا. لیکن حالات ایسے ہو گئے، حالات اتنے مشکل اور پیچیدہ ہو گئے تھے کہ حضور پاک کے لوگ جان کے در پہ ہو گئے تھے. اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے حبیب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما لیجیے، کیونکہ وہاں کے حالات سازگار ہیں، وہاں کے لوگ نرم دل ہیں، اچھے لوگ ہیں، آپ کے چاہنے والے لوگ ہیں. آپ یہاں سے وہاں منتقل ہو جائیے کیونکہ اہل مکہ آپ کے جان کے دشمن ہو گئے. برادران عزیز، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا گھر دار، رشتہ دار، ساز و سامان، اپنا آبائی وطن چھوڑ دیا اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. صحابہ اکرام جو انصار صحابہ تھے، جو حضور پاک کے چاہنے والے، جنہوں نے حضور پاک کو دعوت دی تھی، انہوں نے استقبال کیا، حضور پاک کے لیے وہاں پر گھر تیار کیا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وہاں پر لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کا پیغام قرآن سنا رہے ہیں، اور لوگوں کو بتا رہے ہیں لوگوں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف آ جاؤ، اچھے بن جاؤ، سچے بن جاؤ، نیک بن جاؤ اور اسلام کی طرف آ جاؤ۔ برادران عزیز، یہ معاملہ چلتا رہا، اسلام پھیلتا رہا، لیکن وہاں کے صحابہ اکرام نے ایک بات غور کی، انصار صحابہ اکرام نے غور کیا کہ حضور پاک ہمارے لیے سب کچھ چھوڑ کر تشریف لائے، سارا کچھ چھوڑ دیا، اور ہماری رہنمائی، ہماری ہدایت، ہماری تبلیغ، ہمارے اچھائی کے لیے حضور پاک یہاں تشریف لائے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ غور کرنے لگے کہ حضور پاک کے کاشان اقدس میں، حضور پاک کے مکان مبارک میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا، کبھی کھجور کھایا جا رہا ہے، کبھی پانی پیا جا رہا ہے، کبھی بھوکا رہا جا رہا ہے، اور معاملہ یہ ہے وہ سرور کائنات سید الانبیاء ہے، فخر کون و مکاں ہے کہ جن کے صدقے میں ساری کائنات بنی، لیکن ان کے پیٹ پر پتھر بنے ہوئے، پیٹ پر پتھر بنا ہوا۔ اس منظر کو انصار صحابہ کرام نے دیکھا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ڈیسیشن لیا، آپس میں مشورہ کیا، اور لوگوں سے انصار صحابہ نے یہ مشورہ طے کیا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہوگا، جتنا کچھ ہمارے پاس ہو سکتا ہے، ہم لے جا کر حضور پاک کو پیش کر دیں گے۔ برادران عزیز، جیسے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا، ویسے سب مل کر جس کے پاس جو کچھ تھا جمع کرے اور لے جا کر حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ کیا سامان رکھا ہوا ہے، کہیں پر کچھ اناج ہے، کہیں کپڑے ہیں، کہیں کچھ مال ہے، کہیں کچھ پیسے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ حضور پاک نے پوچھا کیا ماجرا ہے، یہ سامان یہاں کیوں؟ انصار صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے سب کچھ چھوڑ دیجئے، گھر دار چھوڑ دیجئے، مال و متاع چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ دیے، اپنا وطن عزیز چھوڑ دیا، اور ہماری رہنمائی، ہماری ہدایت کے لیے آپ یہاں تشریف لے کر آئے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے شکم مبارک پر، آپ کے پیٹ پر پتھر بنے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے، آپ کھانے کے لیے کبھی کھجور کھاتے ہیں، کبھی صرف پانی پیتے ہیں، ہماری غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے کہ آپ ہمارے لیے سب کچھ چھوڑ کر آئے، اس لیے ہم آپ کے لیے یہ چیز لے کر آئے۔ برادران عزیز، حضور پاک نے ثبوت اختیار فرمایا، ابھی کچھ جواب نہ دیا، تبھی جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے، اور اللہ آپ کو حکم فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ ان سے فرما دیں، یہ جو آپ کے صحابہ ہیں، یہ سارا مال و متاع جو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے، یا پھر آپ کو مال و متاع شاید دینا چاہیے کیونکہ آپ سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، ان سے کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تبلیغ پر، میں ہدایت کے راستہ دکھانے پر، اپنے نبوت کے کام کرنے پر تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا، یہ میرا مقصد حیات ہے، اللہ نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے، اور میں یہ کام کرتا رہوں گا، اس کا کوئی اجر، کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا، کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، اگر اس کا کوئی بدلہ ہے تو میرا پروردگار ہے، لیکن اگر تم میرے لیے کچھ کرنا ہی چاہتے ہو، میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں، تمہاری محبت کی قدر کرتا ہوں، تمہارے اخلاص کی قدر کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تم نے جو مال و متاع لایا ہے میری محبت میں لایا ہے، اور میں تمہارا مال و متاع نہیں چاہتا، اگر تم میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو میں اپنے خرابت داروں کو وہاں سے لے کر آیا ہوں، میرے رشتہ داروں کو وہاں سے لے کر آیا ہوں، جو میرے رشتہ دار میرے ساتھ ہیں، میرا گھر بار میرے ساتھ ہے، میرے چاہنے والے میرے ساتھ ہیں، میری اہل بیت جو میرے ساتھ ہے، تم ان سے محبت کرو، میں تم سے راضی اور خوش ہو رہا ہوں، میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو میرے خرابت داروں سے محبت کرو، یہ حکم پروردگار کا ہے، رب چاہتا ہے کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو،
تم میرے خرابتاروں سے محبت کرو۔ برادران عزیز، اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں، لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قالوا يا رسول الله من خرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم، کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی حضور پاک نے فرما دیا کہ اللہ نے تمہیں میرے خرابت داروں سے محبت کرنے کا حکم دیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کے کون سے خرابت دار ہیں، یہ آپ کے کون سے رشتہ دار ہیں کہ جن سے ہمیں محبت کا حکم دیا گیا ہے؟ ہر ایک مومن کو جن کی محبت واجب کر دی گئی ہے، یہ کس کی محبت ہے کہ جس کے لیے ہر مومن کے دل میں جگہ ہونا ضروری ہے؟ ہر مومن کے دل میں جو محبت ہونا ضروری ہے وہ محبت کس کی ہے؟ قرآن جس کی محبت کا حکم دے رہا ہے وہ محبت کس کی ہے؟ جس کی محبت میں آیات نازل ہو رہی ہے وہ محبت کس کی ہے؟ رب جس کی محبت کو چاہتا ہے وہ محبت کس کی ہے؟ درود پاک پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ برادران عزیز، ہم یہی بات سمجھ رہے تھے کہ اہل بیت اطہار کی محبت، اس کی اہمیت، اس کا حکم کہاں سے ہے؟ تو ہم نے جانا کہ اہل بیت اطہار کی محبت کا حکم قرآن سے ہے۔ یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ رب العزت نے دیا۔ یہ اس حکم کی اہمیت کس نے سمجھائی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت اطہار کے محبت کا حکم بھی دیا، اس کی اہمیت بھی سمجھائی، قرآن نے اس کا حکم دیا، حضور پاک نے اس کی تشریح کی اور فرمایا کہ جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کس کی محبت کا حکم دیا گیا ہے، کس سے محبت کی جائے، آپ کے کون سے رشتہ دار ہیں؟ حضور پاک نے فرمایا علی و فاطمہ و ابناؤہما، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، اور ان دونوں کے دونوں شہزادے ہیں کہ جن کی محبت اللہ ہر ایک پر واجب کر رہا ہے۔ برادران عزیز، اسی کی تشریح، اسی آیت کو ہم احادیث کریمہ میں بھی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ بہترین تفسیر کوئی ہے تو سب سے بہترین تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن سے ہے، کہ تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بن رہی ہے تو یہ بہترین تفسیر ہے۔ اور اس کے بعد جو تفسیر ہے، تفسیر کا جو مقام ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر احادیث کریمہ سے، کیونکہ قرآن کو سب سے بہتر کوئی سمجھا سکتے ہیں تو صاحب قرآن سمجھا سکتے ہیں، کہ جن کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا ان سے بہتر قرآن کے معنی کو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا، اور جو سمجھایا حضور پاک نے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، وہی بہتر ہے، وہی اچھائی ہے۔ اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت اطہار کی محبت کی کیا اہمیت بتائی ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، امام احمد نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے، حضور پاک فرماتے ہیں احب اللہ لنعمتی، کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں خوب ساری نعمتیں عطا فرمائی، خوب نعمتیں اللہ نے عطا کی، اور ان نعمتوں کے شکرانے میں اللہ سے خوب محبت کرو۔ آگے فرمایا وَأَحِبُّنِي لِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی خاطر، کہ اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے، اور تم مجھ سے محبت کرو گے تو اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہوگی۔ اور آگے فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلِ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو میری محبت کی خاطر۔ حضور پاک فرماتے ہیں تمہیں اور کوئی وجہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں، میرے اہل بیت اطہار سے محبت کی ایک تنہا وجہ میری نسبت ہے، میری محبت ہے، کہ اگر تمہارے دل میں میری محبت ہے
تمہارے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک دونے سے جڑے ہوئے، یہ دونوں جدا نہیں ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے، یہ محبت ایک محبت ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو ضروری ہو کہ میرے اہل بیت سے بھی تم محبت کرو۔ یہ ممکن نہیں کہ تم کہو کہ میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں اور حضور پاک سے محبت نہ ہو۔ حضور پاک سمجھا رہے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے تو پھر رسول پاک کی محبت بھی ہونا ضروری ہے، اور اگر تمہارے دل میں رسول پاک کی محبت ہے تو حضور پاک فرما رہے ہیں کہ پھر تمہارے دل میں میری اہل بیت کی محبت بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ الگ الگ نہیں۔ اسی لیے دادا پیر قبلہ کیا فرماتے ہیں کہ دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو، دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں، کہ یہ ان کی محبت الگ نہیں ہے، حضور پاک فرماتے ہیں۔ برادران عزیز، اس کے بعد پھر ہم یہ بات کو جانتے ہیں کہ حضور پاک نے اپنی اہل بیت اطہار کی محبت کا حکم دیا۔ اب اس محبت کی اہمیت کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے حدیث پاک ہمارے سامنے ہے، کیونکہ جب بات قرآن و حدیث سے سمجھی جائے گی تو وہ بات مضبوطی سے سمجھی جائے گی، اس میں بات میں مضبوطی پیدا ہوگی، ہمارے دل میں یقین پیدا ہوگا، کیونکہ ایک مومن قرآن پر بھی ایمان رکھتا ہے، حدیث پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ مومن قرآن بھی نہیں چھوڑ سکتا، حدیث بھی نہیں چھوڑ سکتا، اور جو بات حدیث میں ہے اسے بھی ماننا ضروری ہے۔ سنن نسائی میں حدیث موجود ہے، ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے، مشہور حدیث پاک ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے نام۔ حضرت عباس یہ حضور کے چچا جان ہیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے درمیان سے گزرا، لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے درمیان سے گزرا اور میں چاہا کہ ان سے کچھ بات کروں، میں چاہا کہ ان کے ساتھ میں بھی شامل ہو جاؤں، لیکن جب ان کے قریب ہوا تو ان کے انداز نے مجھے تکلیف دی، انہوں نے میرے ساتھ غیروں کی طرح سلوک کیا۔ جانتے تھے میں حضور پاک کا چچا ہوں، جانتے تھے میری نسبت حضور پاک سے ہے، اور وہ بھی مسلمان تھے۔ آپ کہیں کہ میرے دل پہ ایک عجیب رنج گزرا کہ جنہیں میں نے اپنا سمجھا انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، غیروں کی طرح سلوک کیا، اور اپنی محفل میں مجھے قبول نہیں کیا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ یہ میرے دل کو بڑی تکلیف ہوئی، اور میں حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جا کر عرض کیا یا رسول اللہ، آج میرے قلب کو بڑی تکلیف ہوئی، مجھے بڑا رنج ہوا۔ حضور پاک نے پوچھا کیا بات ہے چچا، کس بات کی تکلیف؟ سرور کائنات تو وہ ذات ہے کہ جن کو جانوروں کی تکلیف بھی برداشت نہیں، کسی بکری، کسی اونٹ، کسی بلی کو تکلیف ہوتی تو حضور پاک بے چین ہو جاتے۔ یہاں تو معاملہ حضور پاک کے چچا کا ہے، یہاں تو معاملہ آپ کے خانوادے کا ہے۔ حضور پاک نے جب اپنے چچا کو غمگین پایا، تکلیف میں پایا، حضور پاک نے پوچھا کیا بات ہے چچا، بتائیے تکلیف کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ کے چچا حضرت عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا جو مسلمان جماعت تھی، آپ کی کلمہ گو جماعت تھی، آپ کو چاہنے والی، آپ کے چاہنے کا دعویٰ کرنے والی جماعت، ایمان والی جماعت، ان کے پاس سے گزرا، ان سے بات کرنا چاہا، لیکن انہوں نے مجھے غیروں کی طرح ٹریٹ کیا، ایسے ترش روی سے، بد اخلاقی سے پیش آئے کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ حضرت عباس فرماتے ہیں جب میں نے یہ اپنا ماجرا، اپنی تکلیف پیش کی، حضور پاک فغضب غضبا شدیدا، آپ کے چہرے انور پر غصے کے آثار نمودار ہو گئے، چہرے انور غصے سے لال ہو گیا۔ حضور پاک کو اپنے چچا کی تکلیف برداشت نہ ہوئی، اور آپ پر اس غصے کے انداز میں حضور پاک فرماتے ہیں لا يدخل قلب رجل الایمان حتى يحبكم للہ ولقرابته۔ حضور پاک فرماتے ہیں چچا سن لیجئے، بظاہر وہ آپ کو
کلمہ کو دکھ رہے ہیں، لیکن اگر وہ آپ سے محبت نہیں کرتے، میرے خرابت داروں سے محبت نہیں کرتے، لا يدخل قلب رجل الایمان، کہ آدمی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ آپ سے محبت نہ کرے، آپ سے محبت نہ ہو، اہل بیت اطہار سے محبت نہ ہو تو ان کے دل میں ایمان داخل نہ ہوگا۔ کیوں؟ اور یہ محبت کس لیے ہو؟ للہ ولی خرابتی، اللہ کے لیے محبت ہو اور حضور پاک کی نسبت کی خاطر محبت ہو۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت نہیں، اس کے دل میں ایمان نہیں آتا۔ یہ لازم ایمان ہے۔ اگر آپ ایمان چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنے دل کو ہموار کرنا ہوگا، دل کو سنوارنا ہوگا، دل کو صاف ستھرا کرنا ہوگا، اور دل صاف ستھرا ہوتا ہے تو اللہ کی محبت سے ہوتا ہے، رسول پاک کی محبت سے ہوتا ہے، اور اہل بیت اطہار کی محبت سے ہوتا ہے۔ جس دل میں اللہ کی محبت نہیں، جس دل میں رسول پاک کی محبت نہیں، اور جس دل میں اللہ کے رسول پاک کے اہل بیت اطہار کی محبت نہیں، حضور پاک فرماتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ اس دل میں ایمان داخل نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم بعد میں صحیح مسلم کی وہ حدیث بھی سنیں کہ جہاں پر حضور پاک نے فرمایا، اے علی سنو، تم سے صرف مؤمن ہی محبت کرتے ہیں اور منافق تم سے بغض رکھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ علامت ہے ایمان کی کہ دل میں حضور کی محبت ہے، دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے، تو پھر وہ دل ایمان کے لیے ہموار ہے، ایمان کی صلاحیت رکھنے والا ہے۔ ورنہ منافق بھی تو ساتھ بیٹھتے تھے، منافق بھی تو وہی لباس پہنتے تھے، منافق بھی تو وہی نماز پڑھتے تھے، فرق کیا تھا کہ ان کے صحابہ اکرام کے دل میں ایمان تھا اور منافقین کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ اس کی علامت کیا ہے کہ جس دل میں اللہ کی محبت، رسول پاک کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت ہے، وہی دل ایمان کے لیے درست ہے، اور جس دل میں یہ محبتیں نہیں، وہ دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ فیصلہ حضور پاک کا۔ برادران عزیز تو سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی اہل بیت اطہار کی محبت سے دور ہے تو وہ ایمان سے بھی دور ہے، وہ اچھائی اور سچائی سے دور ہے۔ تو ایک حدیث پاک اور آیت کریمہ سے ہم نے اس بات کو جانا کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم اہل بیت اطہار سے محبت کرو، یہ بات تو ہم نے جان لی۔ اب دوسری آیت کریمہ، کیونکہ آج ہم آیات کریمہ سے اہل بیت اطہار کی محبت اور ذکر کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسی بہت سی آیات ہیں، ان میں سے دوسری آیت کریمہ بڑی مشہور ہے جسے ہم آیت تطہیر کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، یقیناً، انما یقیناً، یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت رسول، آپ سے ہر ایک برائی، ہر ایک خرابی، ہر ایک نجاست، ہر ایک رجس، ہر ایک پلیدگی کو دور کر دے۔ لیذھب، نکال دے، دور کر دے، کس کو؟ رجس کو، ہر ایک برائی کو، ہر ایک خرابی کو، ہر ایک نجاست کو، ہر ایک ناپاکی کو آپ سے دور کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور آپ کو پاک و صاف، مزکا اور مصفا کر دے۔ اللہ کا اعلان ہے، قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ نے رسول پاک کی اہل بیت سے ہر ایک برائی، ہر ایک گندگی، ہر ایک خرابی، ہر ایک نجاست کو دور کر دیا ہے، اور رسول پاک کے اہل بیت کو پاک و صاف کر دیا ہے، مزکا اور مصفا کر دیا۔ یہ تعارف، یہ فضیلت، یہ عظمت اللہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے کہ ہم نے اہل بیت کو پاک و صاف کر دیا ہے۔ برادران عزیز، اگر کسی کی گڈ ول کے بارے میں دنیا میں کوئی کہتا ہے
دنیا میں لوگ اگر کہنے لگے کہ فلاں شخص اچھا ہے، فلاں شخص اچھا ہے، فلاں شخص بڑا نیک ہے، فلاں شخص بڑے صاف دل کا ہے، صفائی والا ہے، صاف دل کا ہے، تو لوگ اس کو چاہنے لگتے ہیں، لوگ اس کی عظمت و عزت کرنے لگتے ہیں کہ نہیں بھائی اچھا ہے۔ کیسے اچھا ہے؟ نہیں، لوگوں نے کہا اچھا ہے، لوگوں نے کہا اچھا ہے تو ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اب سوچئے اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا کہ جن کو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اچھے ہیں، یہ پاک ہیں، یہ صاف ہیں، ان سے کوئی برائی نہیں ہو سکتی، کوئی خرابی نہیں ہو سکتی، ہر ایک خرابی، ہر ایک نجاست، ہر ایک خرابی کو ہم نے دور کر دیا ان سے۔ اللہ اہل بیت اطہار کی پاکی کا اعلان فرما رہا، اس کو شاعر کہتا ہے کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتے ہیں بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتے ہیں بیان۔ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ برادران عزیز، تو اللہ اب یہاں اہل بیت اطہار کی پاکی کو بیان کیا۔ اب کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ بھائی یہاں اہل بیت کہا گیا تو اس سے مراد کون ہے؟ کوئی اسپیسیفک ایسی حدیث کہ ہمیں اور واضح طور پر اس میں تفسیر مل جائے، وضاحت مل جائے، کلیئرٹی مل جائے کہ اور اس سے مراد کون ہے؟ تو سنن ترمذی کی حدیث ہمارے سامنے ہے، صحیح مسلم میں بھی یہی معنی کی حدیث ہمارے سامنے ہے، اور دیگر بہت سے محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا، مشہور حدیث پاک ہے، لیکن میں الفاظ جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ سنن ترمذی کے الفاظ ہیں۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ یہ حضور پاک کے ربیب تھے، بی بی ام سلمہ کے پہلے شوہر کے بیٹے تھے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ لما نزلت هذه الآیہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فی بیت ام سلمہ۔ کہاں نازل ہوئی یہ آیت کریمہ؟ بی بی ام سلمہ کے مکان میں نازل ہوئی، حضور پاک وہاں تشریف فرما تھے، تو بی بی ام سلمہ کے مکان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ والحسن والحسین وجل لهم بکساء وعلی خلف ظہرہ وجل له بکساء ثم دعا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور پاک نے حکم دیا کہ جاؤ میری شہزادی سیدہ کائنات بی فاطمہ الزہرا کو بلا کر لاؤ، امام حسن کو بلاؤ، امام حسین کو بلاؤ۔ اور جب یہ تینوں حضرات حاضر ہو گئے تو حضور پاک نے اپنی کملی مبارک میں انہیں اپنے اطراف میں بٹھا لیا۔ ان کے پیچھے مولا علی مشکل کشا حاضر ہوئے تو حضور پاک نے حکم دیا علی تم میرے پیچھے آ کر بیٹھ جاؤ، اور آپ کو بھی اپنی کملی نے چھپا لیا۔ اس کے بعد راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضور پاک نے دست سوال دراز کیا، دست دعا سوال دراز کیا، اور اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے۔ آپ نے آیت تطہیر میں اعلان کیا کہ میری اہل بیت کو آپ پاک و صاف کر رہے ہیں، آپ نے ارادہ کیا ہے میری اہل بیت کو پاک کرنے کا، صاف کرنے کا، مزکا اور مصفہ کرنے کا، ہر ایک برائی کو، ہر ایک پلیدگی کو ان سے دور کرنے کا میں دعا کر رہا ہوں۔ یہ میری اہل بیت ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام میری اہل بیت ہے، حسن میری اہل بیت ہے، حسین میری اہل بیت ہے، علی میری اہل بیت ہے۔ ان کو پاک و صاف کر دیجئے، ان کو مزکا و مصفہ کر دیجئے، ہر ایک برائی کو ان سے دور کر دیجئے۔ حدیث پاک کے الفاظ۔ جب یہ دعا ہو رہی تھی تو بی بی ام سلمہ بھی اس دعا کو دیکھ رہی تھی، آپ کا گھر تھا، آپ موجود تھی، اس دعا کو دیکھ رہی تھی، تو آپ نے چاہا کہ اس کملی میں داخل ہو جائے، اس برکت میں شامل ہو جائے۔ اس راوی کہتے ہیں کہ بی بی ام سلمہ نے کملی میں داخل ہوتے ہوئے کہا وَأَنَا مَعَهُمْ يَا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر لیجئے، اس دعا میں مجھے بھی شامل کر لیجئے۔ تو حضور پاک نے ہاتھ سے روک دیا،
اور فرمایا انتی علی مکانکی انتی علی خیر. اے ام سلمہ آپ کا مقام تو لوگوں کو معلوم ہے، امہات المومنین کی شان میں تو آیات نازل ہو چکی ہے، امہات المومنین کا مقام و مرتبہ تو لوگ جانتے ہیں، لیکن میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ جب میں اس دنیا میں ظاہری طور پر جلوہ فرمان نہ ہوں گا تو علی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، حسن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میری لخت جگر فاطمہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے میں جانتا ہوں. اس لیے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نفوس قدسیہ کی عظمت کیا ہے، کہ ان کی پاکی کو اللہ بیان کر رہا ہے، ان کی سچائی کو اللہ بیان کر رہا ہے، ان کے مقام و مرتبے کو اللہ بیان کر رہا ہے، اور لوگ جان لیں کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے. برادران عزیز، تو یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اور یہ معاملہ ایک دن نہیں رہا. اما جان بی بی عائشہ صدیقہ بھی اسی کی روایت کرتی ہیں، وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور پاک 6 ماہ تک، 6 مہینے تک جب آپ فجر کے لیے اٹھتے اپنی لخت جگر بی فاطمہ زہرا کے مکان پر تشریف لے جاتے، دستک دیتے اور فرماتے الصلاۃ الصلاۃ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. 6 مہینے تک آپ نے اعلان کیا، اے میری اہل بیت نماز کو اٹھ جاؤ، نماز کو اٹھ جاؤ، یقیناً اللہ نے تمہاری پاکی کا اعلان کیا ہے، تمہاری شان میں آیت تطہیر کو نازل فرمایا. برادران عزیز، 6 مہینے تک حضور پاک کا یہ عمل مبارک رہا تاکہ لوگ سارے جان لیں اہل بیت اطہار کی عظمت کیا ہے، سیدہ کائنات کے گھرانے کی عظمت کیا ہے، امام حسن امام حسین کی عظمت کیا ہے، مولا علی مشکل کشا کی عظمت کیا ہے. یہاں ایک بات اور طلب ہے، اللہ رب العزت نے ہر ایک برائی کو ان سے دور کر دیا. اللہ اعلان فرمایا کہ ہر ناپاکی کو ہم دور کر رہے ہیں، ہر خرابی کو ان سے دور کر رہے ہیں. اب معاملہ کیا ہو گیا ہے کہ جو پاک ہے وہ ان سے قریب ہے، جو ناپاک ہے وہ ان سے دور ہے. ذکر جو پاک ہے وہ ان سے قریب ہے، عمل جو پاک ہے وہ ان سے قریب ہے، کردار جو پاک ہے وہ ان سے قریب ہے، اچھائی جو پاک ہے وہ ان سے قریب ہے. اسی طرح جو لوگ پاک ہے وہ ان سے قریب ہے، جو دل پاک ہے وہ ان سے قریب ہے، جو فکر پاک ہے وہ ان سے قریب ہے، اور جن کی فکر خراب ہے وہ ان سے دور ہے، جن کے دل خراب ہے وہ ان سے دور ہے، جن کے دلوں میں ناپاکیاں ہیں وہ کبھی اہل بیت سے قریب نہیں ہو سکتے. تو جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، جس کے گھر میں اہل بیت کا ذکر ہے، سمجھ لینا چاہیے کہ وہ گھر پاک ہے، وہ دل پاک ہے، وہ زبان پاک ہے کہ جس پر ان کا ذکر ہو رہا. برادران عزیز، تو یہ دوسری آیت کریمہ تھی، آیت تطہیر، جس سے ہم نے اہل بیت اطہار کی ذکر اور عظمت کو سمجھا. یہ قرآن ہے. تیسری آیت کریمہ جس میں اللہ رب العزت نے حضور پاک کے خانوادے اور آپ کی اہل بیت کی عظمت کو ظاہر کیا، وہ آیت کریمہ ہے آیت مباہلہ. مشہور آیت کریمہ ہے کہ اگر اس کے تھوڑا آپ شان نزول کو سمجھیں تو بات اور کلیئر ہوگی، سمجھ میں آئے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اطراف و اکناف کے جتنے لوگ تھے، جتنے قبیلے تھے، سب کو تبلیغ کرتے تھے، سب کو دین کی طرف بلاتے تھے. ان کے پاس جاتے تھے، ان سے ملتے تھے، ان کے سرداروں کو اپنے پاس بلاتے تھے اور انہیں دین اسلام سمجھاتے تھے، اللہ کا پیغام سمجھاتے تھے، قرآن مجید کی آیات ان کو سمجھاتے تھے. اور بہت سے لوگ کیونکہ حضور پاک کے سمجھانے پر سمجھ جاتے اور دین سے جڑ جاتے، اچھائی سے جڑ جاتے، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف آ جاتے. لیکن کچھ ایسے تھے جو حضور پاک کے دلائل کو سننے کے بعد، قرآنی آیات کو سننے کے بعد، سارے معاملات کو سمجھنے کے بعد بھی انکار کیا. انہی میں سے کچھ لوگ نجران کے تھے، نجران کے نصارہ تھے جو حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور پاک نے انہیں بلایا، بٹھایا، سارے معاملات کو سمجھایا.
دین تک، دین کی فہم، قرآن کے آیات ان کو سمجھائے، اللہ کی جو بلندی ہے، جو برتری ہے وہ سمجھائی۔ ساری باتیں سمجھنے کے بعد بھی انہوں نے حضور پاک کی بات کو ماننے سے انکار کیا، حضور پاک سے اختلاف کیا، بحث کی۔ یہ بات اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ قرآن مجید نے فرما دیا، اے حبیب جب یہ آپ کی بات نہیں مانتے، جب آپ کے دلائل نہیں مانتے، تو آپ ان کو کہہ دیجیے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے حبیب آپ ان کو بلا لیجئے، چیلنج کر دیجئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو بلا لیجئے، چیلنج کر لیجئے اور کہیے کہ تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے۔ تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے۔ تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے سامنے مباہلہ ہوگا، اللہ کے سامنے یہ اعلان ہوگا کہ اے پروردگار جو حق پر ہے اسے باقی رکھ دے، اور جو حق نہیں ہے اس کو تو نیست و نابود کر دے، اور اپنی لعنت کو اس پر نازل فرما دے۔ یہ چیلنج قرآن کا ہوا۔ حضور پاک نے اللہ کے حکم کے مطابق نجران کے نصارہ کو یہ پیغام بھجوا دیا کہ اگر تم دین اسلام کے دلائل کو نہیں مانتے تو پھر اس چیلنج کو قبول کر لو اور یہ تاریخ طے کر کر یہاں پر مباہلے کے لیے آ جاؤ۔ انہوں نے بھی چیلنج ایکسپٹ کر لیا، اس اعلان کو انہوں نے مان لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم بھی آپ سے مباہلہ کرنے کو تیار ہیں۔ برادران عزیز، اب دن مباہلے کا آیا۔ اعلان قرآن کیا ہے کہ تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے۔ تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے۔ تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے۔ اب صحابہ اکرام فرماتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ صحابہ اکرام سارے انتظار میں تھے کہ اب بچوں کی جگہ پر اللہ کے نبی کس کو چنیں گے، رسول پاک عورتوں کے مقام پہ کس کو چنیں گے، انفسنا کے مقام پر کس کو چنیں گے، اور سارے صحابہ اکرام منتظر تھے کیا معاملہ ہوگا، کس کو لے جائیں گے، کس کا انتخاب ہوگا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ہم منتظر تھے اور حضور پاک کے دروازے پر ہماری نگاہیں تھیں۔ حضور پاک کا کاشان اقدس کا دروازہ کھلا اور حضور پاک باہر تشریف لاتے ہیں تو ایک ہاتھ میں امام حسن ہے، ایک ہاتھ میں امام حسین ہے۔ حضور پاک کے پیچھے دیکھتے کیا ہے کہ سیدہ کائنات ہے، آپ کے پیچھے مولائے کائنات ہے۔ ہم کہتے ہیں پنجتن پنجتن، لوگ کہتے ہیں یہ پنجتن کا ٹرم کہاں سے آیا؟ اس حدیث پاک سے آیا کہ جہاں پر یہ 5 تن، یہ 5 نفوس قدسیہ باہر نکلے اور سارے صحابہ اکرام کے درمیان حضور پاک نے دعا فرمائی، اللہم ہاؤلائی اہلی، اے پروردگار یہ میری اہل ہے، اور صحابہ اکرام کو سمجھا دیا۔ صحابہ اکرام پہ بھی قربان جائیں، ان کے نگاہوں پہ قربان جائیں کہ حضور پاک کے اشاروں کو سمجھتے تھے۔ اور حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضور پاک نے ابنانا کی منزل پر امام حسن امام حسین کو چن لیا، نسانا کی منزل پر سیدہ کائنات کو چن لیا، اور انفسنا کی منزل پر مولائے کائنات کو چن لیا۔ اب اسلام کی نمائندگی کے لیے یہ 5 نفوس قدسیہ نکلے ہیں، چل رہے ہیں، کیا کس کے لیے؟ اسلام کی نمائندگی کے لیے۔ یہ سارے نصارہ جو نجران کے ہیں ان کے مقابل میں کون؟ یہ 5 نفوس قدسیہ ہے جو اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کریں گے وہ یہ 5 ہوں گے۔ اور حضور پاک نے اپنے اس خانوادے کو سمجھا دیا کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں آپ سب آمین کہنا۔ اب میدان جہاں مقرر تھا وہ جگہ حضور پاک پہنچے تھے تو نجران کے نصارہ بھی وہاں موجود تھے۔ ان کا جو صدر تھا اس کا نام حارث بن ہشام آتا ہے، حارث بن ہشام، جسے ان کا صدر کہیے، پوپ کہیے، ان کا جو بشپ تھا، بشپ کہیے، وہ ان کو سمجھا رہا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ بھی کیا دعا کرنا ہے، کیسا پڑھنا ہے، کیا کہنا ہے، سارے معاملات کو سمجھا رہا تھا۔ اور مورخین لکھتے ہیں کتابوں میں یہ بات منقول ہے کہ سمجھاتے سمجھاتے
اس کی نظر ان چہروں پر پڑی، حضور پاک کے چہرے پر پڑی، امام حسن کے چہرے پر پڑی، امام حسین کے چہرے پر پڑی، مولا کائنات کو دیکھا، سیدہ کائنات حضور پاک کے پیچھے تشریف فرما دیکھا، اور وہ نجران کا نصارہ تو سمجھا رہا تھا، اپنے الفاظ بھول گیا اور کہنے لگا لوگوں میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، ایسے چہرے میرے سامنے ہیں، اور خدا کی قسم اگر یہ چہرے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیں اور رب کے سامنے کہے پروردگار اس پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے، تو رب ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا، پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے گا۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تمہارے قوم کے خلاف میں دعا کر دے تو تمہاری قوم نیست و نابود ہو جائے گی، تباہ و تارات ہو جائے گی، اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا، تم ختم ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں یہاں سے لوٹ جاؤ، ان کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، ان کی دعا کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، ان کی پاکی کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، اللہ کے پاس جو مقام ان کا ہے ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ برادران عزیز، غیروں نے بھی سمجھ لیا اہل بیت اطہار کی عظمت کیا ہے، حضور پاک کے گھرانے کی عظمت کیا ہے، اور اس نے مقابلے سے انکار کر دیا، پیچھے ہٹ گیا اور حضور پاک سے عرض کرنے لگا اگر میں اپنا دین نہیں چھوڑتا ہوں تو میں آپ کو ٹیکس دے دوں گا، میں آپ کو ٹیکس دوں گا، جزیہ دے کر رہوں گا، ہمیں معاف کر دیجیے، ہم آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ ان کی عظمتوں کو سمجھا رہا ہے، اہل بیت اطہار کی عظمتوں کو سمجھا رہا ہے۔ برادران عزیز، چوتھی آیت جہاں اللہ رب العزت اہل بیت اطہار کی ایک اور صفت کو ظاہر کر رہا ہے، وہ آیت بھی بڑی مشہور ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینوں و یتیموں و اسیرا۔ کیا فرمایا اللہ کہ کبھی جو اللہ کی بارگاہ میں نظر مانتے ہیں اور نظر ماننے کے بعد اپنی نظر کو پورا کرتے ہوئے کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں اور کبھی اسیر کو کھلاتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ سیدہ کائنات اللہ کی بارگاہ میں ایک نظر مانتی ہے۔ کیوں مانتی ہیں؟ کیونکہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بڑے بیمار ہو گئے تھے، بخار سخت آ گیا، بہت بیمار ہو گئے، تو سیدہ کائنات نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار اگر میرے بچوں کو صحت ہو جائے گی تو میں آپ کے لیے آپ کی بارگاہ میں 3 دن روزے رکھوں گی، 3 دن روزے رکھوں گی۔ اب اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور دونوں شہزادوں کو صحت ہو گئی۔ صحت ہونے کے بعد سیدہ کائنات نے ارادہ کیا کہ اب روزے رکھنا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ جلد سے جلد اپنی نظر اور جو اللہ کی بارگاہ میں ہم نظر مانتے ہیں جلد سے جلد پورا کریں۔ مولا علی مشکل کشا سے سیدہ کائنات نے کہا کہ علی میں روزہ رکھ رہی ہوں، 3 دن پابندی سے روزہ رکھنا۔ مولا علی نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ روزہ رہتا ہوں، آپ کی اس نظر میں میں بھی ساتھ ہوں۔ شہزادوں نے کہا کہ ہم بھی روزہ رہتے ہیں۔ آپ کی باندھی تھی بی بی فضہ، انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ روزہ رہتی ہوں، سب مل کے سارا گھر نیکی میں شامل ہو کر روزہ رکھے۔ مولا علی مشکل کشا کے گھر کا عالم یہ تھا کہ وہ صبح جاتے، کام کرتے اور شام میں آٹا لاتے تو گھر میں روٹی بنتی۔ جن کے گھر رحمتوں کے دفینے گڑے، دادا پیر قبلہ فرماتے ہیں جن کے گھر رحمتوں کے دفینے گڑے ان کے ہاتھوں میں چکی سے گٹھے پڑے، یہ شرف کس نے پایا تمہارے سوا سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ۔ کہ مولا علی گیہوں لے کر آتے، سیدہ کائنات اسے پیستی، پھر جا کر روٹی بنتی۔ یہ معاملہ آپ کے گھر کا تھا۔ اب وہی معاملہ ہوا، مولا علی مشکل کشا محنت کیے،
गेहूँ लेकर आए, सैयदा कायनात को दी, गेहूँ पीसी गई اور روٹی بنائی گئی۔ روٹی بنانے کے بعد جیسے ہم جانتے ہیں کہ روزے سے پہلے دستر کا اہتمام اور روٹی کا اہتمام ہوتا ہے اور انتظار رہتا ہے کہ ہاں بھائی روزے کا وقت ہوگا تو پھر ہم روزہ کھولیں گے، افطار کا وقت ہوگا تو پھر روزہ کھولا جائے گا۔ برادران عزیز، معاملہ یہی رہا کہ افطار کا وقت تھا، روٹیاں بنی ہوئی تھی، قریب تھا کہ روزہ کھولا جاتا، تبھی آواز آئی، یا اہل بیت رسول اللہ، اے رسول پاک کے اہل بیت، میں ایک مسکین ہوں، بڑا بے چین ہوں، بے قرار ہوں، بھوکا پیاسا ہوں، کچھ کھایا نہیں ہے، مجھے کچھ دے دیجئے۔ روٹیاں اٹھا کر اسے دے دی جاتی، پانی پی کر روزہ کھولا جاتا ہے۔ ایک دن کا روزہ مکمل ہوا، دوسرے دن پھر روزہ رکھا گیا، یہی معاملہ رہا۔ اللہ کیسے کیسے آزماتا ہے ہم نے دیکھا ہے۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو بھی سنا کہ جہاں اللہ رب العزت اپنے ذکر کے ذریعے ایسے آزماتا ہے کہ آپ نے سارا کا سارا مال لٹا دیا کہ اللہ کے ذکر کی خاطر، کبھی اپنے اولاد کی قربانی دینے کو تیار ہو گئے اللہ کی محبت کی خاطر، کبھی اپنے شیرخوار بچے کو چھوڑ دیا اللہ کی محبت کی خاطر۔ تو اللہ یہاں پر بھی فرماتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ یتیموں مسکینوں و یتیموں و اسیرا، کہ یہ لوگ نیک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، کبھی مسکین کو کھلا دیتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلا دیتے ہیں، کبھی اسیر کو کھلا دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ معاملہ ایسے ہی ہوا، ایک دن مسکین آیا اسے روٹیاں دے دی گئی، ایک دن یتیم آیا اسے روٹیاں دے دی گئی، ایک دن اسیر آیا اسے روٹیاں دے دی گئی۔ اب 3 دن کا روزہ صرف پانی سے کھلا جا رہا ہے۔ شہزادے جو صحت یاب ہوئے کمزور نظر آ رہے ہیں، سیدہ کائنات بھی کمزور ہو گئی، مولا کائنات پریشان ہو گئے کہ یہ شہزادوں کی کمزوری مجھے اب خوف دکھا رہی ہے، کیا کیا جائے؟ سیدہ کائنات نے کہا علی لے جاؤ انہیں حضور پاک کے پاس لے جاؤ۔ بچے کمزور ہو گئے، حضور پاک کے پاس لے جایا گیا۔ حضور پاک نے شہزادوں کو دیکھا تو کہا علی تم نے میرے بچوں کو کیا کر دیا؟ مان لیا رہا میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم نے میرے بچوں کو کیا کر دیا؟ میرے بچے کبوتر کے بچوں کے مانند بلک رہے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، یہ کمزوری کا سبب کیا ہے؟ مولا علی مشکل کشا عرض کرتے ہیں اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات کے گھر تشریف لاتے ہیں اور سیدہ کائنات بھی کمزور ہو گئی ہے۔ سیدہ کائنات کو دیکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور یہ جو فکر مندی تھی، غصہ بھی تھا، اچانک یہ آثار مسکراہٹ میں بدل گئے۔ جو غصے میں حضور پاک تشریف لائے، فکر کے ساتھ حضور پاک تشریف لائے، تبھی اچانک حضور پاک کے چہرے پر تبسم آ گیا۔ حضور پاک نے فرمایا علی جانتے کیا ہوا؟ ابھی جبرائیل میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جبرائیل آیات کو لے کر آئے ہیں یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیم و اسیرا۔ اللہ نے تمہاری اس نظر کو قبول کر لیا ہے، اللہ تمہارے اس عمل کو پسند کرتا ہے، تمہاری سخاوت کو پسند کرتا ہے، تمہارے لوگوں کے کھلانے کو پسند کرتا ہے، اور تمہاری شان میں آیات کو نازل کرتا ہے۔ سخاوت اہل بیت اللہ بیان کر رہا ہے۔ دادا پیر قبلہ اس واقعے کو بڑا پیارا پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں صاف مضمون ہے سورہ دہر کا، صاف مضمون ہے سورہ دہر کا، مانگنے والا جو کوئی بھی آ گیا آپ کے در سے پھر وہ نہ خالی پھرا، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ۔ برادران عزیز، تو قرآن اہل بیت اطہار کا ذکر کرتا ہے، قرآن مجید ان کی اہمیت کو، ان کی محبت کو، ان کی فضیلت کو، ان کی سخاوت کو بیان کرتا ہے، ان کی عظمتوں کے اس بلندیوں کو قرآن بیان کر رہا ہے، اور ہمارا فرض ہے، ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم بھی اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے دل میں جاگزیں کریں، اپنا تعلق اہل بیت اطہار سے مضبوط کریں۔ ہم نے چند آیات کو سنا ہے، ایسی بہت سی آیات ہیں جہاں پر اللہ رب العزت حضور پاک کے خانوادے، حضور پاک کے اہل بیت اطہار کا خوب ذکر کر رہا ہے۔ انشاءاللہ
کل ہم احادیث کریمہ کی روشنی میں، حضور پاک کے عمل مبارک کی روشنی میں اہل بیت اطہار اور خصوصاً حسنین کریمین کی محبت کے بارے میں سنیں گے، کچھ واقعات کو بھی جانیں گے، جس سے ہمیں اور ان سے تعلق میں مضبوطی ہو، ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہو کہ حضور پاک کی سنت کیا ہے، حضور پاک کا طریقہ کیا ہے، حضور پاک کی محبت کا انداز کیا ہے۔ میں سیدی سے معروضہ کروں گا سیدی دعا فرمائیں، اس کے بعد تناول تبرک ہوگا، پھر نماز عشاء ہوگی۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا أسألك الإيمان كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا حلالا طيبا ورزقا واسعا حلالا طيبا بخمسة وفي بها هر الرضائع حاتمة المصطفى والمرتضى والطاهر والفاطمة. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا الفاتحة. سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔